12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے. سیدھی سی بات ہے. ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے, لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا. زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لی. پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا, وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. اسرائیل نے دیکھیں اسٹرائکس کی ہیں, 200 کے قریب طیارے استعمال ہوئے ہیں. تو ایران کا کوئی طیارہ نہیں اڑا. ایران کے پاس طیارے ہے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس وہی پرانے طیارے ہیں. میزائلز ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایئر اسٹرائکس نہیں ہے, لیکن میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے. تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی, پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں. میرا خیال ہے اب بھی جو ایک ونڈو رکھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اگر اب بھی ڈیل کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈیل کر لیں گے, تو میرا خیال ہے بڑے ملکوں کو انوالو کر کے ڈیل کر کے ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اپنی اکانومی پہ توجہ دے. آپ کو وقتی طور پر صلح حدیبیہ کرنی پڑتی ہے. نبی اسلام نے تو اسٹرانگ ہوتے ہوئے کر لی تھی, اللہ تو واقعات کی وجہ سے. آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے اس وقت. میرے منہ میں خاک, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے باقی مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے, سعودی عرب کی, ترکیے کی, پاکستان کی. یہ 3 بڑے ملک ایسے ہیں جنہیں اس وقت فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے OIC کے, UNO کے فورم کو یوز کر کے اس جنگ کو فی الوقت رکوانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی ہفتے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب یہ انڈیا پاکستان کی وار کا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں